یہ شو میں گاڑیوں کی امپورٹ کے نام پر حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کا گورکھ دھندا بے نقاب۔ کار شو روم اونرز بھی ایف آئی اے کے شکنجے میں۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے خاتمے کے قریب، چند جہاز کو اڑانے کی خاطر 50 کروڑ روپے روزانہ کی بنیاد پر نقصان۔ اسرائیل فلسطین تنازع سے تیل کی عالمی منڈیوں کو نقصان۔ آئی ایم ایف سے پلان شیئر 2 LNG پاور پلانٹس کی نجکاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ السلام علیکم۔ بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، ایک منظر اگر آپ نے دیکھا ہو، اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر خالد بن ولید روڈ ہے، مختلف اور جگہیں جہاں پر کار شو رومز موجود ہیں۔ ایف آئی اے کی حالیہ کارروائیوں کے بعد، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں پر مثبت اثرات اس کے آنا شروع ہوئے، اس میں بہت سی ایسی اشیاء جیسے سونا، ڈالر اور دیگر اشیاء تھیں، لیکن خاص طور پر جس چیز کو اتنا زیادہ زیر بحث نہیں لایا گیا، سب یہ تو کہتے رہے کہ شاید ڈالر میں لوگوں نے بلیک پیسہ رکھ دیا، پلاٹوں میں رکھ دیا، یا جو آپ کا بلیک اکانومی تھی وہ آپ کی جو کیش اکانومی ہے 12-13 ہزار ارب کی، وہ ادھر چلی گئی، اس ایونیو میں چلی گئی۔ بہت کم تذکرہ جس چیز کا ہوا وہ تذکرہ تھا گاڑیوں کا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران، خاص طور پہ جب پاکستان کے معاشی حالات اور ایک گومگو کی کیفیت کے اندر یا ہیجان کی کیفیت میں رہے، سیاسی حالات کی وجہ سے بھی، تو اس دوران پاکستان میں انفلیشن کے اگینسٹ ہیج کرنے کے لیے یا اپنی سرمایہ کاری کو سیکیور اور سیف کرنے کے لیے بہت سے افراد نے بڑے پیمانے پر گاڑیوں میں سرمایہ کاری شروع کر دی اور سرمایہ کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں یکدم اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سا بلیک منی اس طرف آ چکا تھا، اس میں کوئی اکاؤنٹ فار موجود نہیں تھا۔ یہ جو شو رومز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، آپ ان تمام شو رومز پہ اس پروگرام سے قبل بھی اور اس سے پہلے بھی جبتی بھی ہم نے سٹوریز کی، ہم نے جب جا کے ان سے پوچھا کہ یہ گاڑیاں آپ پاکستان کس طرح یہاں پر لینڈ کرتی ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی کوئی منی ٹریل ہوتی ہے، تو ہمیں جواب میں یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ گفٹ اسکیم کے تحت آتی ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں گاڑی لانے کے جو پرانی 3 طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو آپ کا پرسنل بیگیج اسکیم ہے، دوسرا ٹرانسفر آف ریزیڈنس ہے، اور تیسرا گفٹ اسکیم ہوتی ہے، جس میں کوئی جو ریزیڈنس یعنی ڈونر اور ایک یہاں ریسیپینٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کی بھی کچھ شرائط ہے ایف بی آر کی طرف سے۔ اگر آپ ایف بی آر کا ایس آر او یا ڈیٹیلز پڑھیں تو وہ شرائط بھی کافی کٹھن ہے کہ 30 دن کے اندر اندر گاڑی جب پاکستان آ جائے تو اس کو نام ہو جانا چاہیے ریسیپینٹ کا، یعنی وہ کسی اور کے نام اوپن لیٹر پر یا اس طرح نہیں ٹریڈ کر سکتی، اور ان شرائط کو پورا ہونے کے بعد ہی یہ گاڑی گفٹ اسکیم کے تحت پاکستان آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ سب سلسلہ جو سالوں سے چلتا آ رہا تھا، ایف آئی اے نے تقریباً جو ہم نے پوچھا تو 22 کے قریب ایسے شو روم اونرز تھے جن کو ایف آئی اے نے نوٹسز ایشو کیے اور ان سے تفصیلات یہ مانگی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سال 2021 سے لے کر، یعنی جنوری 2021 سے لے کر 2023 کے دوران آپ نے کتنی گاڑیاں باہر سے گفٹ اسکیم کے تحت یا پرسنل بیگیج اسکیم کے تحت یا ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت پاکستان منگائیں، اور ان گاڑیوں کی پیمنٹ آپ نے کس طریقے سے دی، یعنی جو ڈونر باہر موجود تھا اور جو ریسیپینٹ یہاں پر تھا، ان دونوں کے درمیان، یا پھر آپ سے جو آپ نے جو پیمنٹ دی جب اس کو ٹریڈ کے لیے آپ نے لیا، تو وہ پیمنٹ گئی کس طرح پاکستان سے، اور اس کا جواب جو ہے یہ شو روم اونرز نہیں دے سکے۔ ایف آئی اے کے مطابق، جو ایف آئی اے سے ہماری بات ہوئی ذرائع سے، انہوں نے کہا کہ ایک نہیں کئی بار ان شو روم اونرز سے یہ پوچھا گیا کہ آخرکار آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا منی ٹریل کیا ہے، ہاؤ واز منی ٹرانسفرڈ فرام ون کنٹری اور اسپیشلی ٹو جاپان، جہاں پر یہ زیادہ تر گاڑیاں آپ کی پیمنٹس ہوئی ہے، تو ان کے پاس کوئی اس کا جواب موجود نہیں تھا، کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں تھی۔ لیکن ویسے آن دا ریکارڈ ہم نے جب بھی ان سے پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو سال 2021 سے لے کر اب تک کا سوچیں جو حجم پوچھا گیا ہے، اور یہ معاملہ سالوں سے چل رہا ہے۔ ایک سال کے دوران اگر صرف اس سال کی بات کریں تو اب تک تقریباً 8,000 گاڑیاں پرانی امپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ فگرز 2020-21 میں 80 ہزار تک رہی ہیں۔ 80 ہزار گاڑیاں گفٹ اسکیم کے تحت آئی ہیں۔ تو آپ سوچیں اگر ایک گاڑی 80 ہزار، اگر ایک گاڑی ایوریج بھی 25 سے 30 لاکھ کی، اور اس کے حساب سے اگر 80 ہزار گاڑیاں پاکستان آئی ہیں تو کتنا پیسہ پاکستان سے، اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے پاکستان سے باہر جا چکا ہے اس رستے کے تھرو، اور اس کا کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے، کیونکہ ایف آئی اے رسیدیں مانگ رہی ہے تو اب تک کوئی رسیدیں ان کو ملی نہیں ہے۔ تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں،
لیکن یہ بہت بڑا لوپ ہول ہے, بہت بڑا اہم سوال ہے کہ لیجیٹیمیٹ امپورٹس تو اپنی جگہ, لیکن خاص طور پہ گفٹ اسکیم کے تحت یہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے. اور اب ہوا کیا ہے, اگر آپ, میں نے جو آپ کو شروع میں کہا کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو اب ذرا جا کر دیکھیں, خاص طور پہ خالد بن ولید روڈ سے گزریں اور آپ کو نظر آئے گا کہ تمام بڑی گاڑیاں, یعنی وہ گاڑیاں جن کے اوپر سوال پوچھا جا سکتا ہے, جن کی مالیت 1.5 کروڑ 2 کروڑ سے زیادہ کی ہوتی ہے, خاص طور پہ وہ گاڑیاں جو باہر سے امپورٹ ہوئی ہوتی ہیں, وہ وہاں سے غائب ہیں. اب آپ کو یہ بڑی گاڑیاں جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فوٹیجز میں, یہ وہاں نظر نہیں آ رہی. وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو 660 سی سی کی گاڑیاں میجورٹی میں کھڑی ہوئی ہیں. وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو ود ان 1000 سی سی یا بہت زیادہ اگر میں نے دیکھی ہیں تو 1300 سی سی کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. تو یکدم منظر تبدیل ہو گیا اور یہ گاڑیاں روڈ سے غائب ہو گئی ہیں. اچھا, حیران کن طور پر آپ کو بتائیں تو یہ گاڑیاں شو روم میں کھڑی ہوتی تھیں, سامنے والی روڈ پہ کھڑی ہوتی تھیں, بلکہ فٹ پاتھ پر بھی انہوں نے انکروچمنٹ کر دی تھی اور فٹ پاتھ کے اوپر بھی یہ گاڑیاں پارک ہوتی تھیں. لیکن اب آپ وہاں دیکھ سکیں گے کہ یہ گاڑیاں غائب ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ نان کسٹم گاڑیوں پر بھی 2 یا 3 مراحل میں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, جس میں 2 یا 3 اقسام کی نان کسٹم ہیں. ایک جو اربن ایریاز میں ہیں, ایک وہ ہیں جو کہ ٹیکس فری زونز میں ہیں, اور پھر ان کے حوالے سے مختلف حکمت عملیاں انفورسمنٹ کی تیار ہو گئی ہیں. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے, لیکن یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح سے یہاں پر اگر تھوڑا سی انفورسمنٹ ہو تو چیزیں کیسے درست ہوتی ہیں. اب یہ حتمی طور پر سسٹینیبل ہے نہیں ہے. زبیر طفیل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ایف پی سی آئی کے سابق صدر ہیں, سر بہت پروگرام میں جوائن کیا. ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے, کرنسی ایکسچینج ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ایکسچینج کے حوالے سے بڑا نام ہے, بلکہ جو ایکسچینج کے حوالے سے بڑی خبر بھی رکھتے ہیں, معاملات آگے کیا ہونے والے معیشت کے حوالے سے. بوستان صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. زبیر طفیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو معاملات چل رہے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے ہی, تو سر یہ اگر 80,000 ہے تو آئی واز رفلی کیلکولیٹنگ, اگر یہ 25 لاکھ کی بھی آن ایوریج گاڑی ہے تو اٹ ٹرن اراؤنڈ ٹو بی مور دین 1000 بلین روپیز, یہ جو اینول آپ کا ہے, اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. تو ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے گیا پیسہ سارا. یہ پیسہ سارا ڈی اور حوالے سے جاتا ہے. یہ گفٹ سکیم تھی. اچھا, گفٹ سکیم میں کیا ہوتا ہے کہ جو باہر کوئی مزدور کام کر رہا ہے اس کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں جی, اس کا پاسپورٹ لے کے اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ گاڑی گفٹ کی ہے, اور یہ سارا کام جو ہے نا وہ ٹوٹلی لیگل تو ہے, لیگل ان سینس کہ ایف بی آر نے الاؤ کیا کہ وہ گفٹ کے ساتھ تحت کر سکتے ہیں. تو وہ مزدور جو ہوتا ہے اس کو یہ گاڑی دے کے کچھ لاکھ بچ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے لیے بہت اچھا, میں گھر والوں کو پیسے دے دوں گا. لیبر کو استعمال کر کے آپ جو مڈل ایسٹ کی لیبر کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. ان سے پاسپورٹ لے کے, ان کے گھر والوں کو شناختی کارڈ لے کے اس کے پاسپورٹ کے اوپر وہ جو ہے گاڑی یہاں بھیج دیتے تھے, اور اس کی فوٹو کاپی کے اوپر یہ ساری گاڑیاں کلیئر ہوتی ہیں. نہیں, لیکن جو یہاں پہ ریسیپینٹ ہے اس کے نام پر قانون کے مطابق تو 30 دن کے اندر ٹرانسفر ہو جانی چاہیے, لیکن وہ نہیں کرتے تھے. وہ اوپن لیٹر پہ پھر اس کو آگے پھر آگے وہ فروخت چلتی رہتی تھی. ڈیلر جو تھے اس کو چلاتے تھے 3 مہینے 6 مہینے, جس وقت بھی موقع لگتا تھا بیچتے تھے تو پھر ٹرانسفر ہو جاتا. تو یہ اب گاڑیاں گئی کہاں, آسمان کھا گیا, زمین کھا گئی, غائب ہو گئی سڑکوں پہ سے. یہ تو اب بکنے کے لیے کھڑی نمائش پہ لوگوں نے نا گھروں میں چھپا دی ہوں گی. اچھا, مختلف جگہ پہ چھپا دی ہوں گی, لیکن یہ سارے کام جو ہے نا حکومتی اداروں کو سب پتہ ہے, ایف بی آر کو سب پتہ ہے, ایف آئی اے کو سب پتہ ہے, لیکن کیونکہ انٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کو ختم کرنا ہے, تو کیونکہ جب تک یہ کاروبار چلتا رہتا ہے تو ان کا بھی کاروبار چلتا رہتا ہے. اچھا, ہم جب یہ کہہ رہے ہیں اراؤنڈ رفلی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے بھی زیادہ, لیٹ سے 2000 بلین روپیز ہے, 80,000 تو یہ اکاؤنٹ جو خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں امپورٹ کی ہیں یوز کارز, تو یہ مطلب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہی ہوا ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی پریکٹس ہوئی ہے 100%, کوئی اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے 100%. میرا خیال ہے کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں چلیے آپ 98%. تو سر اس پہ پھر کتنا ٹیکس, تو کتنا نہیں, ٹیکس تو پورا ادا ہو. ٹیکس پورا ادا ہو. دیکھیے جب گاڑی آتی ہے پورٹ پہ لینڈ ہوتی ہے وہ پورا ہوا, تو وہ پورٹ کے اوپر کسٹم ہاؤس جو ہے اس سے پوری ڈیوٹی لیتا ہے, جو لا میں لکھا ہے اس کے مطابق ڈیوٹی لے لیتا ہے. لیکن آپ کے ان آفیشیل چینل سے پیسہ باہر گیا, اصل بات ہے ان آفیشیل چینل سے پیسہ جاتا ہے نا, اسی چیز نے تو آپ کا روپیہ جو ہے وہ 150 سے 300 روپے پہ پہنچا دیا تھا. صحیح, چند 18 مہینوں کے اندر جو ہے ڈبل سے زیادہ ہو گیا, اور ہماری پوری معیشت میں انفلیشن یہ وہ, ڈالرز جو تھے وہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے تھے. اب جو چیز امپورٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے بزنس مین بھائی بھی جو ہیں وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کھانے پینے کی چیز میں بھی, دال میں بھی,
سبزی میں ہر چیز جس کا ڈالر سے نہیں بھی تعلق نا، لوکل سبزی پیدا ہو رہی ہے وہ اس میں بھی وہ ٹھٹا سے کیلے آ رہے تھے، اس پہ بھی میں نے پوچھا تو اس نے کہا ڈالر بڑھ گیا تو اس نے مہنگے ہو گئے. بالکل اسی طرح. فاروق سلیم صاحب ساتھ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب. سر ابھی زبیر تو صاحب نے کہا کہ یہ ایک ریزن ہے، ون آف دا ریزنز. سر یہ ہم بھی سوچ ہی رہے تھے کیونکہ آپ نے تو خود کہا آرمی چیف سے اور خود کہہ کر یہ کہا کہ جو کرنسی ایکسچینجز ہیں ان پہ بھی سرویلنس ہونی چاہیے. یہ گاڑی جو شو روم اونرز ہیں ان سے ہم پوچھا تو وہ تو سیکھ پائے ہیں، وہ ناراض ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوگا، ہم تو سرکاری طور پہ کر رہے ہیں، قانونی طور پر کر رہے ہیں. لیکن گاڑیاں ساری غائب ہو گئی ہیں کراچی کی سڑکوں پہ، وہ یہ والی جو کھڑی ہوئی تھی. تو یہ کدھر گئی بوستان صاحب، کیا ہوا یہ معاملہ؟ نہیں، یہ جیسے ظاہر صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح. گھروں میں ظاہر ہے آپ انہوں نے ان کی پہنچ سے دور کر دی ہیں. اگر شو روم میں ہوتے وہ سیز کر دیتے، پھر بیچارے کورٹوں میں دھکے کھاتے رہتے، تو انہوں نے عقل مندی کی اپنا لے گئے. لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں، دیکھو آپ کی پالیسی کے تحت آئی ہے نا، کوئی ایسے تو نہیں آئی. آپ نے اوورسیز کو یہ حق دیا ہے کہ آپ جو ہے گفٹ بھی کر سکتے ہو، آپ ٹرانسفر ریزیڈنٹ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو. تو یہ اس پالیسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں. ظاہر وہ ان کو پہلے ان کے نام پہ آتی ہیں. تو اس کو میں سمجھتا ہوں پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پالیسیاں خود ہم ایک چور دروازہ رکھتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے چہتوں کے لیے، اور ایک جو ہے بند دروازہ کرتے ہیں غریبوں کے لیے. غریب تو ایسے ظاہر لا نہیں سکتے. یہ سارے لگژری جو گاڑیاں ہیں تقریباً 1,80,000 کے قریب آتی ہیں، اور ان کی جو ویلیو ہے وہ 25,000 سے 50 سے 60,000 ڈالر ہوتی ہے وہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور اس کا 3 ارب روپیہ 3 ارب ڈالر ہمارے ہر سال وہیں رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں سے نہیں جاتے. وہ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں ہنڈی حوالے سے یہ لوگ ان سے لے لیتے ہیں اور ان کے نام پہ بک کراتے ہیں، ان کے نام پہ یہاں آتی ہے. لیگل پروسیجر پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں. اور لیکن اس کا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو یہ گاڑی انٹائٹل ہونی چاہیے جو کم از کم 2 لاکھ ڈالر بینکنگ چینل سے بھیجے 2 سال میں، تو اس کو الاؤ ہونی چاہیے. یہ تو ہم نے تو کوئی پیمانے نہیں رکھا ہوا نا. جو مرضی ہے جس کی وہاں 2,000 ریال تنخواہ ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں. ہم نہیں سوچتے وہ تو لیبر ہے، وہ کیسے اپنی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی. بوستان صاحب آپ نے کہا کہ ہم نے خود یہ چور دروازے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے تو اب رکھے ہوئے ہیں یا اب بند ہو گئے ہیں دروازے؟ آپ یہ پالیسی ساز اب فیصلہ کر چکے ہیں حتمی کے دروازے بند، یا ابھی بھی کھولی ہوئی کوئی کھڑکی چھوٹی موٹی کے دیکھنے کے لیے؟ کیا معاملہ ہے؟ کھڑکیاں تو نہیں کھلے، بڑے بڑے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کھڑکی ہوتی ہے پھر بھی کچھ قابو پا لیتا. جیسے میں نے آج سے کوئی 1 سال پہلے پریس کانفرنس کری تھی، سب نے میرے پہ بڑا جی کرٹیسائز بھی کیا کہ بھگوان ٹرانزٹ میں اتنا پیسے جا ہی نہیں سکتا. آپ سب کو سمجھ آئی گا واقعی 2 بلین ڈالر ہمارا چلا جاتا ہے، جو کہ ہماری جتنے بھی لگژری آئٹم ہیں اس میں بھی ہماری غلطی ہے. میں سمجھتی یہ بیٹھے ہیں زبیر صاحب، ہماری غلطی کیا ہے حکومت کی کہ آپ نے 400-600% ڈیوٹی لگا دی امپورٹ لگژری آئٹم پہ. تو آپ وہ کیسے، وہ ظاہر ہے وہ پھر چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں. چور دروازہ افغان ٹرانزٹ تھا جو ڈیوٹی فری تھا. تو وہی پیسہ، وہی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے جو 3,100 ہماری پچھلے سال 21-22 میں ڈیوٹی ریکور ہوئی تھی، اور ڈیوٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے بعد فارن ایکسچینج سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہی چیزیں اسمگلنگ ہو کے پاکستان آ گئی. اب ہمیں ہوش آیا جب چڑیاں چوگیں کھیت. اب کیا فائدہ، اتنا نقصان ہم نے کر لیا. اب ڈیفالٹ کے قریب پہنچے. یہ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور ہمارے پاکستان کو یہ ڈیفالٹ سے بچا. اچھا بوستان صاحب، آپ نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے زیادہ تر یہ باہر ہی سے پے ہوتا ہے حوالہ ہنڈی کے ذریعے، اور یہ اراؤنڈ اس کا 2 to 3 بلین ڈالرز حجم ہے جو یہ پیسہ گاڑیوں کے حوالے سے جاتا ہے. تو یہ باہر ہی سے باہر پے ہو جاتا ہے. ہم اس کا نقصان اگر اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی معیشت کو کتنا نقصان اس سے پہنچ رہا ہے، وہ کتنا ہوگا اندازہ؟ یہ 2 to 3 بلین ڈالرز ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے؟ کتنا نقصان ہے یہ مجموعی طور پہ گاڑیوں کے حوالے سے؟ دیکھو ہمارا نقصان جو اس وقت 3 ارب ڈالر ماہانہ انرجی کا بل ہے، وہ کس سے بڑا نقصان کہ 36 ارب ڈالر آپ جو ہے انرجی کا بل پے کر رہے ہیں. اس میں بڑی وجہ تو یہ گاڑیاں ہیں، کیونکہ گاڑیاں 2 کروڑ کے قریب ہیں، موٹر سائیکل بھی 3 کروڑ کے قریب ہیں، اور یہ سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ہمارا. اور اس میں ہم لگژری گاڑیاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. انڈیا جیسا ملک ہے اس میں اتنی لگژری گاڑی نہیں ہے، یورپ میں اتنی لگژری گاڑیاں نہیں ہیں. ہماری جو ان کی جو ایوریج ہے 5 کلومیٹر جو ہے 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر چلتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ پھونک رہے ہیں ہوا میں، آگ میں. سمجھ پاکستانی معیشت کو آگ لگائی ہوئی ہے ہم نے گاڑیوں کے ذریعے. تو اس میں تو پابندی ہونی چاہیے. لگژری گاڑیاں ہونی نہیں چاہیے جتنی بھی ہیں.
ان پہ بھاری ٹیکس لگائیں تاکہ روڈوں پہ آئے نہیں. بہت ہیوی ٹیکس ہونا چاہیے تاکہ جو بھی آئے اس کو پتہ ہو. پیٹرول تو اچھا اس میں بوسان صاحب دوسرا سوال سر یہ بھی ہے کہ ابھی یہ تو گاڑیاں ہیں جیسے آپ نے کہا گھروں میں چلی گئیں, اس کا یہ بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیونکہ ایف آئی اے کا اگر آپ سوال نامہ جو پتہ کرا ہم نے تو اس میں وہ بتاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ جو ڈونر ریسیپینٹ کے درمیان ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو کیا ریسیپینٹ جو تھا یا جو ڈونر تھا یا جو بھی اگر یہ گفٹ اسکیم نہیں تھی یا جو آپ بیچ رہے ہیں آگے, اس کا آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ سورس آف انکم ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر 5 کروڑ روپے کی گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی ڈکلیئرڈ انکم میں کتنی 5 کروڑ کی انکم شو کی ہوئی ہے, آپ کے پاس جو ورتھ ہے آپ کی وہ اتنی ہے نہیں ہے, تو اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور گاڑیاں ایک شو روم کے باہر 5-5 کروڑ روپے کی 4-5 کھڑی ہوئی ہیں 20-20 کروڑ روپے کی. تو سر یہ اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کی ایکچوئل انکم کتنی ہے اور جتنے کی گاڑیاں خریدی ہیں ان میں کوریلیشن ہی نہیں بن رہا آپس میں. حسین صاحب دیکھو ہم چور دروازے جب تک بند نہیں کریں گے یہ تو دروازے رستے سورس آتے رہیں گے. 2 سال پہلے یہی تھا کہ جو آپ پہلے یہی شو روم والے جو گاڑیاں آتی تھی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے مارکیٹ سے ڈالر خرید کے یہاں سے ٹی ٹی کریں. اس سورس کا انہوں نے یہ توڑ نکالا تھا, لیکن اس میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی بہت زیادہ. تو ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بیوقوفی کی, آپ تو اس پہ ڈیوٹی لگائیں اور اس پہ ان لوگوں کو کریں جو 2 لاکھ ڈالر دیتے ہیں اور وہاں سے وہ یہاں پر مارکیٹ سے خرید کے اگر یہ ڈالر بھیجیں گے تو ہماری مارکیٹ میں اور بوجھ بڑھے گا اور ڈالر کا جو ڈفرینس ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو پھر ان کو عقل کے آئی اور انہوں نے پھر اس کو جو اوپر کہا ٹھیک ہے جی باہر سے آپ ارینجمنٹ کریں. باہر کا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اسی بندے کے نام سے جو جس کو انٹائٹل ہوتی ہے یہ سارے پاسپورٹ گاڑی اسی کے نام پہ آتی ہے, بالکل لیگل پروسیجر پورا کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے لیٹر کے تحت اپنا ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں, اور جب بیچتا ہے تو اس کے نام چلی جاتی ہے جو خریدار ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا لگژری آئٹم گاڑیاں ہم کیوں منگوا رہے ہیں؟ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر رہے, ہمارے انرجی کا بل کیوں بڑھا رہے ہیں؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بوسان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ چاہے ڈالر والا معاملہ ہو یا وہ یہ خاص طور پہ گاڑیوں والا معاملہ جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تو جو آپ نے جس طرح کہا کہ گاڑیاں گھر پہ چلی گئی ہوں گی, تو سر یہ جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں نا, ہر کام میں ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے, کچھ بڑے نام ہوتے ہیں, کچھ جن کے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, جن کے تعلقات ادھر رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں, وہ چاہے تعلقات پیسے کی بنیاد پر ہو, تو وہ ایف آئی اے ان تک پہنچ بھی پا رہا ہے اب تک جو 6-7 ہفتے کا یہ محیط جو ایک آپریشن چل رہا ہے, یا ابھی صرف یہ جو چھوٹے موٹے کیریئر ہینڈلر جو رائڈر یہ ادھر تک ہی معاملہ پہنچا ہے اس پر جو عمل چل رہا ہے اس میں؟ حسین صاحب اتنی بڑے شروع میں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی پولیس افسر ہے, کوئی فوجی افسر ہے, کوئی جج ہے, کوئی پالیٹکس ہے, سارے اس میں سب نے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کچھ خود بڑے بڑے جو ہے سرمایہ دار ہیں تو سب اس کے پیچھے بیک پہ کھڑے ہیں اور اس کچھ بھی نہیں ہوگا, ہونا کیا کچھ بھی نہیں ہونا. اس کا علاج یہی ہے کہ پالیسی بنا جائے تاکہ کوئی اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. میں تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایسی پالیسیاں کیوں بنائیں گے جس سے جو ہے اس کے رستے سے کوئی فائدہ اٹھا لے. پاکستان کو اس وقت $1 بچت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں انرجی کے بل کو کم کرنا ہے. انرجی جو کی وجہ سے ہم اس حال میں پہنچے ہیں کیونکہ آئی پی پی نے ہماری بجلی کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھو نا اتنا ناسور ہے کہ ہم جو ہے اس وقت بجلی پے کرنے کے قابل نہیں ہیں, لوگ بل جلا رہے ہیں اور اب اور بھی سننے میں پڑھنے میں آ رہی ہے. اس میں یہ کہ ہمیں جو اچھا دے دیتے بڑی مزے کی بات ہے, جو حکومت ہے وہ تقسیم کار کمپنی کو $10 فی یونٹ دے رہی ہے اور وہ آگے 70 میں 50 میں 60 میں بیچ رہے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اپنی جو نالائکیاں ہیں, جو بجلی چوری ہو رہی ہے یا بجلی فری فنڈ میں دی جا رہی ہے یا پرانی لائنیں ہیں اس میں ضائع ہو رہی ہے, اس کو صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. سارا کا سارا بوجھ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے جو آئی پی پی کے معاہدے ہیں ان کو ریویو کرنے کے ذریعے جو ہمیں پورے ہو رہے ہیں. ہم دیکھو ہماری بجلی کی پیداوار 40,000 میگا واٹ ہے جبکہ ہم یوز کر رہے ہیں 25,000 میگا واٹ. 20,000 میگا واٹ ہم نے مفت میں آئی پی پی کو پے کرنے ہیں کیپیسٹی چارجز میں, جو کہ اس وقت گیس کی اور بجلی کی 5300 ارب بن چکا ہے اور ہم خربوں روپے ان کو ادا کر چکے ہیں. ہمیں اس وقت کسی نہ کسی طرح ان سے ریویو سارے کے سارے میکسیمم اس کے پیچھے سارے پاکستانی سرمایہ دار ہیں آئی پی پی کے پیچھے. ٹھیک ہے سر, یہ بوسان صاحب یہ تو چلے ہیں کہ لانگ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکچرلی یہ پالیسی درست ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی آتے ہیں, مزید بھی اس پہ بات ہوتی ہے. زبیر صاحب گاڑی والے معاملے پہ بوسان صاحب جب میں نے آپ سے پوچھا گاڑی کدھر گئی, انہوں نے بھی کہا گاڑیاں گھروں میں, تو سر یہ جو چل رہا ہے یہ معاملہ اس میں جو اصل مجرم, اصل کردار, اصل مچھلی, اصل بڑی مچھلی مگرمچھ, یہ جو ہم کہتے ہیں وہاں تک پہنچ بھی رہے, نہیں پہنچا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یا یہ کاسمیٹک ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا؟ دیکھیں یہ جو بھی گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے اس کے پیچھے تمام شو روم ڈیلرز کا دماغ ہے اور پیسہ ہے. اور ان کے پیچھے کوئی اور ہے؟ ان کے پیچھے ایسے بھی سرمایہ کار ہوں گے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, ان کے پیچھے بھی اور بڑے بڑے سرمایہ کار ہوں گے اور یہ سب مل کے کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو, جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو جناب ہمارے پیسے ہیں ہی نہیں,
وہ جو محمد خان دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے گاڑی بیچی ہے، اور محمد خان بیچارہ جو ہے وہ مہینے میں 3000 درہم کما رہا ہوگا مشکل سے، یا 2000 کما رہا ہوگا، اس کے نام پہ گاڑی آ رہی ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ گاڑی افورڈ کر سکے۔ یہ سارے پیسے یہاں پہ شو روم، اور شو روم کے پیچھے جو سرمایہ کار ہیں ان کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے کہ یہ مزدور یہ اپنے گھر میں گاڑی بھیج رہا ہے، جس مزدور کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اس کے گھر میں آپ 2000 سی سی 3000 سی سی کی بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں۔ نہیں تو یہ جو بڑے بڑے سرمایہ کار جن کے پاس اتنا سارا بلیک منی ہے، تو وہ جو ان تک مطلب ہم نہیں پہنچ پا رہے ابھی تک، ابھی یہ کیا ہو پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، یا صرف یہ نام کا کاسمیٹک ہے، یہ بس کیا ہے یہ اصل میں وہ نظر نہیں آتے سر، وہ کوئی مطلب گوسٹ ہے دیکھیں، وہ نظر نہیں آتے، اس لیے اس تمام ٹریڈ میں آٹو موبیل کی صرف شو روم ڈیلر ہے جو نظر آتا اچھا، ہے۔ اس میں نان کسٹم الگ ہیں، جو ہم سے ایک مالا کنڈ سے پتہ کیا تو 4.5 لاکھ گاڑیاں نان کسٹم وہاں ہیں، چمن میں الگ نان کسٹم کام ہے، جو آلٹریشن اور ٹیمپرنگ ہو رہی ہے گاڑیوں کی وہ الگ ہے، وہ سڑکوں پر الگ ہیں، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ الگ ہے جو گفٹ اسکیم کے تحت جن کا کوئی اکاؤنٹ فور نہیں اور حوالہ ہنڈی کے طرح۔ ابھی آپ نے سنا بوستان صاحب کہہ رہے ہیں 2 سے 3 ارب ڈالر جا رہا ہے پیسہ باہر پاکستان۔ بالکل ایسی بات ہے، بوستان صاحب کا جو اندازہ ہے جی میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو کروڑوں کی 5 8 10 کروڑ والی گاڑی ہے، یہ پاکستان میں بائی ایئر بھی آتی ہے، جہازوں کے ذریعے بھی آتی ہے، جو قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ بڑے کارگو جہاز کے اندر آتی ہے اور آ کے پاکستان میں لینڈ ہوتی ہیں۔ آفیشیلی تو سر 1.5 بلین ڈالرز کے میں نے دیکھا تھا میکسم 2021-22 میں جو امپورٹ تھے، آفیشیل جو کمپوننٹ تھا کہ جاپان سے اتنا، یو ای سے اتنا، تو یہ ان آفیشیل 2-3 بلین ڈالرز ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، دیکھیے آپ 1.5 یا 1 جتنے بھی بلین ڈالر کہتے ہیں نا، اس میں ابھی انڈر انوائسنگ بھی ہے۔ یہ تو آپ کو بتا دیے قیمت، یہ گاڑی کی قیمت 1000، ایکچولی گاڑی کی قیمت 1000 نہیں ہے، گاڑی کی قیمت 2000 2500 3000 ڈالر، جسے آپ $1000 کے اوپر منگوا رہے ہیں، اس میں سبسٹینشل انڈر انوائسنگ ہے۔ اور یہ سارا کس طرح سے چل رہا ہے، اس کے اندر حکومتی اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حکومتی اداروں کو بھی ان قسم کے ڈکیتی کے کام میں ان کو بھی حصہ ملتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اچھا یار تم چوری کر، اس چوری کر کے مجھے کیا دیتا ہے، تو سارے مل ملا کے کرتے ہیں۔ اور اس میں بڑے معزز ادارے بھی ہیں، میں پھر کہوں گا تو لوگوں کو برا لگتا ہے، اس کے اندر جو ہے کسی حد تک ایف بی آر بھی شامل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایف بی آر اس کو ڈیوٹی کے بغیر نہیں چھوڑتا، جو آٹو موبیل کراچی میں آتی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر کے جاتی ہے، لیکن وہ بھی انڈر انوائسڈ ہوتی ہے۔ تو اگر ایف بی آر تہیہ کر لے تو یہ بند ہو سکتا ہے کاروبار۔ اگر نہیں، لیکن سر تہیہ کیا، گاڑی ابھی آپ کہہ رہے ہیں گھروں میں اگر چھپا لی ہیں، ادھر ادھر چھپا لی ہیں، جیسے یہ معاملہ ٹھنڈا ہونا ہے، تھوڑا سیاسی ماحول دوبارہ گرم ہونا ہے، درجات بڑھنا ہے، یہ پھر سڑکوں پر ہوں گی، پھر کاروبار ویسے ہی چلے گا، وہی ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جب یہ بکتی ہیں تو اس میں، کیونکہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن 5-6 کروڑ روپے کی، تو اگر آپ نارملی اگر بینک میں ڈپازٹ کرائیں پیسہ یا بینک کے تھرو پے کریں تو 5 لاکھ سے اوپر بھی بینک آپ سے KYC CVC TVC پتہ نہیں کیا کیا کرے گا تفصیلات، تو یہ کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہو کیسے رہی ہیں، اور یہ تھرو بینکنگ چینل تو ممکن ہی نہیں، کیسے ہوتی کیش؟ دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا نہیں، بینکنگ چینل ہی ہوتا ہے اس قسم کے ٹرانزیکشنز کے اندر۔ جو سیلر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نمبر 1 تو مجھے 5000 کا نوٹ چاہیے تاکہ آسانی سے لے سکیں، یا پھر کوئی کہتا ہے ڈالر چاہیے، کوئی کہتا ہے پاؤنڈ چاہیے، کوئی کہتا ہے درہم چاہیے، تو اس طرح سے اس کو ٹرانزیکشن کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر حکومت طے کر لے یا ایف بی آر طے کر لے کہ نہیں ہونے دینا، آپ دیکھیے گا کر سکتے ہیں، لیکن ول نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ اس چیز کو جرم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گزشتہ 2 مہینوں سے صورتحال تھوڑی تبدیل ہوئی ہے۔ تبدیل کیسے ہوئی ہے؟ یہ جو آپ کا ڈالر 330 روپے پہ چلا گیا تھا، آج 280 پہ آ گیا ہے، اور فورکاسٹ ہے کہ اور بھی کم ہوگا۔ تو یہ سب اسی وجہ سے کہ بعض جگہ کے اوپر جو اسمگلنگ اور ہنڈی حوالہ اس کام کو تقریباً جو ہے بند کر دیا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ آفیشیل ریٹ اب آپ کا کم ہو گیا ہے، تو شاید اس وجہ سے لوگ اب آپ ڈالر، میں آپ سے عرض کروں، آپ کو ڈالر آج کراچی میں بینک ریٹ سے بھی کم میں مل جائے گا۔ بینک کا ریٹ 280 روپے ہے، آپ کوئی اگر خریدار ہو اور زیادہ ڈالر خریدنا چاہے تو اسے 3-5 روپے کم پہ مل جائے گا،
کیونکہ ان کو چھپانے کی جگہ ابھی مل رہا ہے ابھی بھی ایسی ابھی بھی ملتا ہے ابھی بھی ملتا ہے. تو لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا. سر آف مارکیٹ کہاں سے کدھر سے؟ وہ گرے مارکیٹ سے مل گرے جاتا ہے. مارکیٹ سر ہے ابھی بھی گرے مارکیٹ بستان صاحب؟ تو ہے جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل سکھیوں کو ان کو پورا پتہ ہوتا ہے, جتنے بینکر ہیں جتنے دوست ہیں بتاتے رہتے ہیں ان کو. اور واقعی اب ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ڈالر پڑے ہیں وہ جرم سے بچنے کے لیے کہ جرم تو ہے کہ مدعے ان کے گھر سے نہ نکلے, تو وہ آپ کم ریٹوں میں کیونکہ اپنی وہ شناخت نہیں دینا چاہتے, ہمارے پاس آتے ہیں تو انہیں شناخت دینی پڑتی ہے, آئی ڈی دینا پڑتا ہے, ان کی ویڈیو بن جاتی ہے ان کو. تو اس سے بچنے کے لیے اب وہ جیسے پہلے گرے مارکیٹ سے خریدتے تھے اب ایسے گرے مارکیٹ میں بیچ بھی رہے ہیں 4-5 روپے کم میں. تو یہ اچھی بات ہے, سپلائی بڑھ گئی. اور ہمارے پاس پہلے جو ہے میں سمجھتے پورا کریڈر آرمی چیف ہو جاتا ہے جنہوں نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا. اور اس بھاری اب کتنے ڈالر سرنڈر کر رہے ہیں بستان صاحب آپ لوگ, کتنے اب جو انٹر بینک میں سرنڈر ہو رہے ہیں؟ ہاں ہم ڈیلی 20 سے 25 ملین ڈالر اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس. اور اس سے پہلے کتنا کرتے تھے بستان صاحب, اس سے پہلے کتنا رکھتے؟ اچھا 5 سے 7 ملین ڈالر مشکل سے آتے تھے جو کہ ہم سلنڈر کرتے تھے. اب ہمارے پاس 20 سے 25 ملین پر ڈے آ رہے. یہ بڑا اللہ کا شکر, ہم نے پچھلے 10 دن میں 200 ملین ڈالر تقریباً دے دیے. اور یہ بڑی اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے انٹر بینک بھی گرے. اور آگنے والے دنوں میں دیکھو ڈالر کا اگلا ریٹ 250 ہے. اور اسی طرح یہ ڈالر ڈنڈا جاری رہتا ہے اور یہ سمگلنگ بند رہتی ہے. اور یہ جتنے بھی سمگلنگ کے ڈیمانڈ اس کو کم کی جاتی ہے. میں نے آرمی کو یہی کہا ہے کہ آپ جب تک مانیٹرنگ پرماننٹ بیس پہ نہیں کریں گے تو یہ پھر کتے کی وہ تو ہمیں بانس میں ڈالیں گے, جب نکالیں گے پھر کھڑی ہو جائے گی. اس دم کو کاٹنے کے لیے آپ کو پرماننٹ بنیادوں پہ جتنے بھی بلے بیٹھے ہوئے دودھ کی رکھوالی کے ان کو ہٹائیں اور جتنے بہتی گنگا میں جو ہاتھ دھو رہے ہیں ان ہاتھوں کو کاٹیں, تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں 250, میں تو سر 235 تک بھی ہم سنے ہیں. ویسے آپ کیونکہ کل بھی ایک آئے ہوئے تھے دوست آپ جیسے پروگرام میں, تو وہ چیمبر کے صدر تھے لاہور کے, وہ کہہ رہے تھے 240 چلا جائے گا بائی دسمبر اینڈ. تو بستان صاحب کیا اس سے بھی نیچے جانے کی توقع ہے؟ ویسے کوئی اتنا ہم سوچ سکتے ہیں مثبت؟ دیکھو ابھی تو صرف ورکر ریمیٹنس آپ کی بڑی ہے 1.9 بلین ڈالر سے بڑھ کے پچھلے 2 مہینے میں 2.2 پہ آ گئی ہے. 30 کروڑ ڈالر وہاں سے بڑھی ہے. اور ہمارے ایکسچینج کمپنی میں تقریباً 300-400 ملین ڈالر پر منتھ سلنڈر ڈالیں گے. یہ تقریباً بن جاتا ہے 250 ارب سے اوپر ہی بن جاتا ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 3 ارب ڈالر تک ہر مہینے اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان اس کرائسس سے نکل بھی آئے گا اور پاکستان کا روپے بھی مضبوط ہوگا. اس کے علاوہ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے انہوں نے پھر وزیر اعظم صاحب نے جیسے پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے آرمی کو دے دی ہے کہ اس کو جو ہے آرمی والے یہ مضبوط کندھوں پہ اس کو اٹھائیں معیشت کو, اور اسی کو اٹھا سکتے ہیں, کریں گے بھی تو ذمہ دار ہیں, بڑھائیں گے اٹھائیں گے بھی تو یہی ذمہ دار ہیں. آپ نے ایک بات کی نا بستان صاحب, وہ جو دم والی بات کی تھی ابھی, تو وہ جو مثال آپ نے دی ہے, تو سر یہ میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کر لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں اس والی گاڑیوں والی گفتگو کو, پھر اس کے بعد تھوڑا ڈالر کی پریڈکشنز اور تھوڑا فوکاسٹ پہ بھی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے گاڑیوں والے معاملے کا اگر ہم کریں پورا سمیٹے معاملے کو, کیسے پرماننٹ سیدھا کر سکتے, کیا کرا جائے؟ ابھی تو گاڑیاں غائب ہو گئیں, ابھی تو چلیں ادھر چھپا لی ادھر چھپا لی, 22 لوگوں کو نوٹس ہو گئے, ایک ہاتھ پکڑ لیا دھر لیا یہ کر لیا. پرماننٹلی کیا کیا جائے اس کو؟ یہ اربوں روپے 3 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے گفٹ اسکیم کے نام پر, کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے, یہ کیسے روکا جائے اس کو پرماننٹ؟ تو جس کے لیے ہر آدمی جو بھی بھیجے گا اس کو 2 لاکھ ڈالر کم از کم 2 سال کے بعد ان کو یہ گفٹ الاؤ ہوتا ہے, تو 2 سال میں اس کو 2 لاکھ ڈالر آفیشیل چینل سے بھیجے, اس کے بعد اس کا پروف ہو, پھر اس کو الاؤ کریں. پھر تو ایک سب بات بنتی ہے کہ وہاں پر ٹھیک ہے صرف 2 لاکھ ملک میں بھیجے اور اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. لیکن جو ڈالر ہے اس کی تنخواہ 1 ڈالر نہ بھیجے ہو, تنخواہ بیچاری کے 1000 ریال یا 2000 ریال ہو, تو اس نے کہا وہ تو ظاہر انہی لوگوں نے پھر اس کو مس یوز کرنی ہے. مس یوز سے بچنے کے لیے آپ کو یہ, میں اول تو لگژری گاڑی اس وقت ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اتنا پیٹرول کیوں ضائع کر رہے ہیں, یہ ان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ان کو بولے جی زیادہ سے زیادہ 2000 cc کی گاڑی سے زیادہ کوئی استعمال ہی نہ کرے جب تک پاکستان کہ اپنے ریزرو بہتر نہیں ہوتے. اپنی جو بڑی گاڑیاں جو ہے یہاں جو جتنے بھی پلانٹ لگے ہوئے ہیں یہ اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کہ مجبوراً لوگوں کو پھر یہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ریکنڈیشن گاڑیاں منگوانی پڑتی ہیں. ان کو بھی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. یہی گاڑیاں جو ہے انڈیا میں جو ہے ہمارے میں اگر 1 کروڑ کی تو وہاں 10 لاکھ کی مل رہی ہے. ہمارے ساتھ ہے بالکل, وہاں کی مینوفیکچرنگ پوری وہاں ہو رہی ہے. ہمارے تو صرف جو ہے سمجھنگ ہوتی ہے, باقی چیزیں باہر ہوتی ہے اور سارا پیسہ جو یہ باہر لے جاتے ہیں. تو ان کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً 10 لاکھ اور لے جاتے ہیں 9 لاکھ روپے باہر لے جاتے ہیں. سب سے زیادہ پیسے جو یہ لے کے جا رہے ہیں جتنے بھی
جو شوروم والے ہیں باہر کے ٹویوٹا والے ہیں یا سوزوکی والے ہیں یا کیا والے ہیں. تو مطلب ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ $2 کی لمٹ رکھ دیں پھر اس پہ کچھ شرائط لگا دیں اور یہ کہ گفٹ اسکیم ہے تو اس میں اس کی جو فریکوینسی ہے اس کے سال میں یا 2 سال میں ایک دفعہ آپ بھیج سکتے ہیں یہ کر دیں. پھر دوسرا ایک آپریشن نان کسٹم گاڑیوں پہ بھی چل رہا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے جو بعض علاقوں میں تو میں نے جو بات کی مالاکنڈ وغیرہ میں وہ کہتے ہیں جس طرح گھروں میں لوگوں کے بکریاں ہوتی ہیں بھیڑ ہوتی ہے یا جانور ہوتے ہیں اس طرح وہاں پر گاڑیاں ہیں آپ گن نہیں سکتے اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. بہت سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں نان کسٹم گاڑیوں پہ آپریشن کے خلاف وہاں پہ جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے تو وہ بھی پھر اب وقت آ گیا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے بوسان صاحب تاکہ وہاں سے بھی ڈالر بلیڈنگ روکی جائے جو بھی ہو رہا ہے جو آپ کے لاسز ہو رہے ہیں. یہ پالیسی ٹوٹلی غلط ہے کہ بیل مجھے مار ہمارا تو یہ حساب ہے. ہم نے جو یہ نان پیڈ کسٹم گاڑیاں وہاں بلوچستان میں الاؤ کی ہوئی ہیں وہاں چل بھی رہی ہیں تو کیوں الاؤ کرتے ہیں اس کو الاؤ ہی نہیں کریں ان کو بولے جس میں کرنی ہے رجسٹرڈ کرائے نمبر لگا بغیر نمبر پلیٹ کے تو کہیں بھی ملک میں کہیں بھی نہیں ہونا. یہ تو مطلب اپنی معیشت کو وہی نہ اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مارے اپنے پاؤں پہ تو اب یہ کلاڑیاں جو مار کے اپنے معیشت کو زخمی کر دی ہے. اب آپ چلنے کے قابل نہیں ہیں. اب یہ ساری غیر ضروری چیزیں بند کریں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس وقت پاکستان میں ایک گاڑی کے نمبر پلیٹ پہ 4 نمبر پلیٹیں ملیں گی. کراچی میں اس کی اسی نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے اسلام آباد اسے ڈپلیکیٹنگ کہتے ہیں بڑے آرام سے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے. جی اتنے لوگوں نے میرے پاس کمپلین کی ہم نے آگے کمپلین کری لیکن کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہے کوئی اس پہ پالیسی نہیں بنی. اور اس کو جو ہے یہ جتنی بھی نان پیڈ کسٹم گاڑیاں اسی پہ ڈپلیکیٹ بنا کے چلا رہے ہیں پورے پاکستان میں پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو ابھی گنجائش نہیں ہے. اب یہ چیزیں ختم کریں اور جو بھی ہے گاڑی رجسٹرڈ ہو اور اس کا جتنے بھی ہے اس کے لیے بھی جو 4 گاڑیاں ایک نمبر پہ چل رہی ہیں ان کو بھی خاتمے کی ضرورت ہے. اور اس کو اچھا پھر اس میں ایک اور بھی فنکاری ہو رہی ہے بوسان صاحب کہ گاڑی کا پورا باڈی فریم جو ہے نان کسٹم کا لگ جاتا ہے یعنی پرانی گاڑی جو ہے اس کا انجن اور باڈی سمیت سے اس کا فریم نیچے کا رہ جاتا ہے اور چیسز باقی پورا تبدیل ہو کے اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ لیگلی بھی اس میں شاید کوئی پھر مسئلہ نہیں ہوتا بڑے مزے سے اور یہ کام کراچی میں بھی 5-10 لاکھ اوپر دے کے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو جو گاڑی 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ روپے کی پڑتی ہے وہ آپ 30-35-40 لاکھ کے اندر آپ کو نئی کی نئی مل جاتی ہے. تو یہ سب ایک نہیں بڑے رستے کھلے ہوئے ایسے اور کتنا اس سے نقصان ہو رہا ہے بوسان صاحب. کو بند ظاہر ہے جب بھیڑ بکریوں کی طرح گاڑیاں ہوگی تو آپ کو کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا آپ کو فارن ایکسچینج تو ظاہر ہے جو حوالے سے خریدیں گے جو پاکستان پیسہ آنا تھا وہ وہیں رک جاتا ہے. 3-4 ارب ہر سال آپ ضائع کر دیتے ہیں. ان کو ابھی سخت مانیٹرنگ کی اور سخت کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. جتنے بھی لوگوں کے پاس ہیں ایک دفعہ انہیں آپشن دیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں اور جتنے بھی اس کی ڈیوٹی پے کریں. اس کے بعد جو بھی گاڑی ہے اس کو سب کے سب جو ہے ایک پورٹل بنایا جائے اور اس کے جو ہے آن لائن مانیٹرنگ سسٹم کیا جائے اور اس میں چپس لگائی جائیں. جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اس کے پورا ہوئے کہ دوسری گاڑی تو آٹومیٹیکلی پورٹل پہ آ جائے گی. یہ گاڑی دوسرے جو ہے جب چپس لگی ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ کلک کرے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس نمبر پلیٹ پہ کتنی گاڑیاں اس وقت ملک میں چل رہی ہیں. صحیح. لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج بے نقاب میں تفصیلاً اہم ترین معاملات پہ بات ہو رہی ہے. ایک چور دروازہ جس دروازے کے ذریعے پاکستان سے اربوں ڈالر روپے کی منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی ہو رہی ہے وہ گاڑیوں کے حوالے سے ہے. گفٹ اسکیم کے نام کے اوپر آپ کو یہاں پر جمشید روڈ خالد بن ولید روڈ پر کروڑوں روپے کی گاڑیاں شو روموں کے باہر کھڑی ہوئی نظر آئیں گی. اب نظر نہیں آئیں گی, پہلے نظر آ رہی تھیں. جب سے کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے گاڑیاں غائب ہو گئی ہیں وہاں سے. اب آپ کو نظر نہیں آتی ہیں کہاں گئیں کچھ نہیں پتا. لیکن ایک شو روم پہ 10-10 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آتی تھیں جو اب وہاں سے غائب ہو چکی ہیں. کدھر گئی ہیں, کیوں گئی ہیں, ایف آئی اے کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں, اس کے ذریعے اس کی آڑ میں کیا حوالہ ہنڈی ہوتی تھی, یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں. حکومت کچھ اسٹرکچرل ریفارمز بھی کر رہی ہے. 2 دن سے ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں کابینہ کے اجلاس میں پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے. فواد حسن فواد صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سنتے ہیں پہلے. لیٹس سی دس. ہماری جو جنریشن کمپنیز ہیں وہ ہوں جو پبلک سیکٹر کی ہیں یا ہمارے پی آئی اے جیسے ادارے ہوں جن سے نہ صرف یہ کہ بے شمار نقصان ہوتا ہے بلکہ جو پوٹینشل ہے اس ایریا کا, اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر آ جائے اس میں تو جو اس کا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری کے فروغ پانے کا
اس کو امپیڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میرا ہمیشہ ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو نجکاری کے عمل سے گزارا جانا چاہیے بلکہ جلد سے جلد گزارا جانا چاہیے. اور اب جب یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر ایک دن بھی ان نقصانات کا کم ہو سکتا ہے تو وہ ایک دن بھی ضائع نہ کیا جائے. ویسے اب تو ایک طرف ہی کریک ڈاؤن چل رہے ہیں اسمگلنگ کے خلاف اور سب چیزیں پہ، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن جو اب زوروں شوروں سے ایجنڈے پر آ چکا ہے. پی آئی اے ایک ادارہ ہے، کھل کر منسٹر صاحب بتا چکے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات. دیگر اداروں کی بات ہو رہی ہے، ڈسکوس کی آپ نے بات سنی، اور اداروں کی بات بھی ہو رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کا آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے. آج ایل این جی پاور پلانٹس کے حوالے سے ہمارے کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں، ہم نے آئی ایم ایف کو پلان دیے ہیں. تو تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیے ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ تو پرائیویٹائز کر ہی نہیں سکتی. ارے میرے بھائی، آپ کے روز اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو پرائیویٹائز کرو. آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کو کرنے دو. پھر سیاسی لوگ تو یہ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پیپل پارٹی کے لیڈر آئے تھے ایف پی سی سی آئی میں، انہوں نے کہا جی ہم تو پرائیویٹائز ہونے نہیں دیں گے، ہم اسٹیل مل کو ہونے نہیں دیں گے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس کا نگراں کا نہیں ہے. رضا ربانی صاحب کا آیا تھا کہ مینڈیٹ نہیں ہے لیگلی ان کے پاس کہ وہ کریں، جورسڈکشن نہیں ہے. یہ جن کا مینڈیٹ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا مینڈیٹ تھا، تو انہوں نے 20 سال میں کیا مینڈیٹ میں کیا؟ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے پی آئی اے کو، ریلوے کو، اسٹیل مل کو، سب نقصان ہو رہا ہے. آپ کی اکانومی بلیڈ کر رہی ہے اور یہ مزے سے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اپنی سیاست چلاتے ہیں. یہ جو سیاستدان ہیں نا، میں مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میجورٹی آف دا پولیٹیشنز یہ اپنی سیاست چلاتے ہیں. یار ہم کس طرح سے کریں، لوگوں کو کیسے خوش کریں، یہ کریں وہ کریں. اور بھائی آپ کو پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے. کل رات کو میں نے ٹی وی کے اوپر سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان کا کوئی پرانا انہوں نے انٹرویو دکھایا. لی کوان نے کہا کہ ادھر سنگاپور نے ایئر لائن نے کہا کہ ہماری 40% تنخواہیں بڑھائیں، اور یہ بات ہے آج سے 15 سال پہلے کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم سٹرائک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو پھر وہ لی کوان کی پوری تقریر ٹی وی پہ دکھائی. اس نے ان سب کو، اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیا. اس نے کہا میں نے سب کو بلا کے کہا بھائی جو کرنا ہے کر لو، میں تو یہ ایئر لائن بند کرنے جا رہا ہوں، اور میں تم لوگوں کو سب کو جاب سے نکال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور جتنا بھی ان کو دھمکا سکتے تھے، لی کوان نے سنگاپور کے جو بھی وہ یونین تھی ان کو ڈرا دھمکا کے، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ہم اسی جو ہے ایسے ہی چلنے دیں. اور یہ وہ ایئر لائن تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتا تو تباہ کر دیتے. یہ پروگرام میں پی آئی اے سے حوالے سے شروع ہوا تھا، پھر انہوں نے سنگاپور ایئر لائن کا دکھایا. آج سنگاپور ایئر لائن جو ہے ایئر انڈیا کی 25% کی مالک ہے. ایئر انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے، اس کا 25% شیئر ہوتا ہے. ہماری پی آئی اے بھی تو ایمریٹس کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ سر اس کو بیچ دو پی آئی اے کو. میں آپ سے کہتا ہوں جب انہیں شروع کی تھی تو پی آئی اے کو دیکھو بات سنیں، آپ بیچ دو. پرائیویٹائزیشن پہ یقین نہیں ہے، کسی اور جس کے اوپر اعتبار ہے ان 10 آدمیوں کو بٹھا دیں. آپ کے ملک کے اندر بھی ایماندار لوگ ہیں، ان کو بٹھا دیں، انہیں بولے یار یہ بیچنا ہے، اس کا بیچنا ہے. جو بھی طریقہ کار ہے، جو دنیا میں طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں. آپ اس کو روڈ شو کریں، یار ہم کرنے جا رہے ہیں، آؤ. ابھی تو سر ابھی تو بہت انیشیل سٹیج ہے. میرے خیال سے فائنینشیل ایڈوائزر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی ہم آگے بڈنگ اور پھر وہ معاملات ہوں گے. اس سے پہلے بھی ہم اتنے نزدیک جا چکے ہیں مطلب، اور پھر کچھ نتیجہ نہیں نکلا ہے. دیکھیے اب تو ویسی الیکشن ہے فروری مارچ میں، پھر نئی حکومت آئے گی، وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. نئی حکومت آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر رول بیک ہو جائے گا نا سر. نہیں دیکھیے ابھی آپ کا پھر ان کے سیاسی قدغنے، لمیٹیشن، مفاد. اسٹیل مل ہے، ایک ٹائم تھا 300-325 ملین ڈالر کی فروخت ہوئی تھی، تو افتخار چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، بھگت رہے نا آج تک، انہوں نے روک دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد اگر بیچ دیتے تو اچھا تھا. آج تک میرا خیال ہے $1 بلین کا آپ کا لاس ہو چکا ہے. آج تک ہم ڈال ہی رہے ہیں نا اسے پیسہ. آپ پی آئی اے میں $7.5 ارب 2012 سے اب تک ڈال چکے ہیں. اس پیسے سے ہم نہ جانے کتنے ہسپتال بنا سکتے تھے، کتنے بچوں کو تعلیم دے سکتے تھے، کتنے ایک دامیر بھاشا ڈیم بنا سکتے تھے ہم، جو ہے وہ اس سے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے منصوبے بنا سکتے تھے، صحت تعلیم مفت کر سکتے تھے، بچوں کو اسکالرشپ پہ باہر بھیج سکتے تھے. بہت کچھ ہو سکتا تھا $7.5 ارب سے. دیکھیے آپ کا بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے
in state enterprise 2,500 अरब रुपए का लॉस है, 2,500 अरब रुपए का लॉस है एक साल। तो ये सारा लॉस 145 कंपनी, 2,500 अरब का जो लॉस है ना, जी, दिस इज इक्वल टू $1 बिलियन। एग्जैक्टली $1 बिलियन आप इनके ऊपर लॉस कर रहे हो। मैं कहूँगा कि सियासी पार्टियों को भी वो लोग अपनी सोच को दुरुस्त करें। ये नहीं करें कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे, मजदूर को ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मजदूर को यार। आप उनको गोल्डन हैंडशेक दे के रुखसत कर दें, प्राइवेटाइज करें, PIA को बेचें, रेलवे जो भी हो सकता है और दीगर इदारे, स्टील मिल, इनको बेच बाच के अपनी जान छुड़ाएं, बजाय इसके कि अरबों रुपए जो है आप जो है हर साल देते हैं, इसको ख़त्म कर दें खुदारा कुछ लोगों से ना। और ये सियासी पार्टियों से मैं यही कहूँगा कि ये सियासी नारे बंद कर दें कि हम ये होने नहीं देंगे, हमारी लाश पे से, अच्छा यार तुम गिरो, तुम्हारी लाश के ऊपर से चल के जाके भी है ना प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, ये बोस्तान साहब आपका, क्योंकि अब आप हैं इस पर राब्ते में इदारों से भी और ये ऑपरेशन के हवाले से भी, खासतौर पे इलेक्शन अगर होते हैं तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, रोल बैक हो जाएंगी, हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएंगी, या वापस वहीं पे आ जाएंगी कि जहाँ से शुरू हुई थी? क्या होगा अगर इलेक्शंस होते हैं? फिर वही सियासी मेला, जलसे जुलूस, अफरा तफरी, हैजान, यही सब दोबारा शुरू हो जाएगा क्या? देखो जी, इसमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान की मैशत को जैसे देखो ना, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकॉनमी तो आपने करना नहीं है, ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, तो आप बीमार मैशत जो है उसको भी अपने पाँव पे खड़ा कर लें। तो इसको यही तरीके है, जैसे जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन के अमल को मुकम्मल करना होगा। और उसके लिए जैसे पाकिस्तान में वाकई ईमानदार हमारे बहुत से कारोबारी हजरात हैं, एयरलाइन भी चला रहे हैं, उन्हीं को बिठाया जाए जो कि प्राख में अपनी एयरलाइन को चला रहे हैं। उन्हें कहें जी भाई हम कौम के वास्ते आप इस PIA को भी जो है प्राख में लेके आए। और जो एक्सेस स्टाफ है, देखो पूरी दुनिया में 40 से 50 आदमी होता है एक जहाज के लिए, और हमारे पास इस वक्त 264 बंदे एक जहाज पे जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं। पूरी दुनिया में जो एयरलाइनें हैं उनकी जो आउटसोर्स किया जाता है कि उसके जो है किचन को, उनके जो वेटिनेस को, उनकी कैटरिंग को, बहुत सी चीज़ें जो इवन तो ट्रैफिक और पायलट के अलावा सारे के सारे स्टाफ आउटसोर्स किया जाता है ताकि खर्चा कम से कम हो और लोग परफेक्ट जो है अपनी परफॉर्मेंस दे। और हमारे रूट हैं जो कि लंदन का लेकिन बोस्तान साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि सब हो, ये हो, वो हो, अभी जिस तरफ हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, अभी हम डॉलर अभी कह रहे थे 250 या उससे भी नीचे चला जाएगा, हम गाड़ियों पर कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, PIA प्राइवेटाइजेशन, और अगर फिर वही सियासी माहौल, फिर वही मामला शुरू हो जाए तो क्या सब फिर वही वापस तो नहीं हम आ जाएंगे पॉइंट 0 के ऊपर जहाँ से हमने शुरू किया था ये सब कुछ? देखो जी, अभी जो पिछला इजलास हुआ है ना, मैंने जैसे पहले भी कहा है, तो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है पाकिस्तानी मैशत को सुधारने की, और उसमें ये तय किए गए पूरी तरह उनको फुल अख्तियार दिए गए हैं कि आप इसको चाहे गिराएं चाहे इसको उठाएं, और उनको चाहे फर्ज बनता है या इसमें कमेटी बनाई जाए इसकी स्पेशल काउंसिल की कि वो जो जितने प्राइवेट इदारे जो भी पार्टियां हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लें उनसे लिखवा लिया जाए, जितने भी इदारे हैं आपने इनको प्राइवेटाइजेशन करने हैं, इसके अलावा कोई दो राय नहीं है। हम पाकिस्तान और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं कि ये फिर उसके बाद जो है अगर ये अपनी अंडरटेकिंग दे देते हैं, हाँ जी हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, उन्हीं को ऐसा लेने दिया जाए। पाकिस्तान की मैशत सही नहीं होगी फिर तो वही हंगामे, वही एक इलेक्शन सही नहीं होगी कि गलत हुए हैं। सिर्फ 100 जो भी इलेक्शन है आपने मानना है, और कोई भी उसके ऊपर जो है जो भी हुकूमत है 5 साल हुकूमत करेगी, कोई उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। पूरी दुनिया में 2 से 3 सियासी जमातें होती हैं, हमने कोई पूरा जो है वही बात है ना बोस्तान साहब कि हम अगर कोई मुआहदा करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, और शायद ये मुतालबा हुआ भी था लेकिन अब ऐसा कुछ फिलहाल सामने तो नहीं आया, लेकिन हतमी तौर पर फिर हम यही खौफ आप लोगों के दिल में भी है, हम सबके भी है, आपके भी दिल में। तो जुबैर साहब के अभी हम ये कह रहे हैं क्रैकडाउन हो गया, डॉलर इतना आ गया 250, अभी हम कह रहे हैं 240 पे चला जाएगा, गाड़ियों पर हो गया, गाड़ियाँ गायब हो गई, अच्छे मुस्बत सरिये की कीमत कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चीज़ों के मुस्बत असरात आने शुरू हो गए। अब हम वही फिर सियासी मैदान में जाएंगे, फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ती है, उसके बाद उस शोर के अंदर फिर हम कहीं गुम हो जाएंगे, फिर यकसुई खो देंगे। ये दोबारा तो नहीं हो रहे जा रहा कहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी रिसेंट डेज में रिफॉर्म हुई हैं जिससे डॉलर नीचे आया है, स्मगलिंग रुकी है, इसके पीछे जो आर्किटेक्ट हैं जी, वो आपके आर्मी चीफ, एग्जैक्टली आर्मी चीफ हैं। उन्होंने ये सोच दी, इस पर अमली मैं समझता हूँ कि नियर फ्यूचर में इस सोच को बदला नहीं जा सकेगा। यहाँ तो आप तैयार हो जाएं कि मुल्क तबाह हो जाए। अगर मुल्क को बचाना है तो इसी सोच को लेके चलना होगा। आपको चीज़ों को
प्राइवेटाइज करना होगा, आपको स्मगलिंग रोकनी होगी, आपको डॉलर के जितने भी गड़बड़े हो रही हैं ना। आपको क्या लगता है सर डॉलर अब किधर, क्योंकि अभी जो मैंने बोसान साहब की इससे पहले जो एक्सपर्ट ओपिनियन, इस पे आपका क्या फोरकास्ट है फॉर डॉलर? देखिए मैं गलत नंबर नहीं दे सकता, लेकिन जो सुनने में आता है कहते हैं 250 रुपए तक डॉलर चला जाएगा, और ये जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। अब नहीं है, अब तो नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा। ऐसा भी होता है कि वो जब लग रहा था सागदार साहब के दौर में नवंबर में किसी वक्त या मैक्सिमम दिसंबर में हम ये नंबर देख सकते हैं, और इससे मुल्क में महंगाई में कमी होगी। यार आप सोचो तो सही, आपका आदमी बेचारा 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, वो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। 2 टाइम का एक मजदूर जो है वो अपने घर में 30,000 रुपये लेके जाता है, और उसके बीवी और 2 बच्चे हैं, खाना नहीं खा सकते। 250 तो आपको कह रहे हैं कि काबिल यकीन है कि अब 250 तो हो ही जाएगा, इससे भी नीचे, बल्कि आप अभी कह रहे थे कि 3-4-5 रुपए कम में मिल रहा है बैंक रेट से इस वक्त मिल रहा है आपको, कि मतलब आराम से अगर आप लेना चाहे तो। वो उनको बायर नहीं मिल रहा है, वो जो बेचना चाहते हैं डॉलर, उनको बायर नहीं मिल रहा है, लोगों ने घरों में डॉलर छुपाए हुए हैं। तो और उन पे कार्रवाई कब होगी जो घरों पे छुपाए हुए हैं? मैंने तो सुना है वो ये घरों में भी बोसान साहब 10-15 अरब डॉलर कितने छुपे हुए हैं इस वक्त, कुछ अंदाजा है सर इसका? लीगली अगर किसी ने रखे हुए हैं, मतलब लेकिन उसकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं पता, कितने होंगे पैसे जो रखे होंगे? देखो जो जुबैर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 5-6 अरब डॉलर लोगों के पास पड़े हैं। 5-6 अरब डॉलर बायर हम तो बायर हैं, हम उनसे खरीदने के तैयार हैं, लेकिन वो आउट ऑफ बुक उन्होंने खरीदा हुआ, अब डरते हैं कि हम आउट ऑफ बुक जो खरीदा हुआ है हमारे पास सोर्स नहीं है कि हम हमें अदारे पकड़ ना लें। कुछ मीडिया की भी गलती है, मैंने ये आला हुकाम को बताया भी, एक मीडिया में चलाया गया जिन लोगों ने चेंज करने से डॉलर खरीदे हैं उनके घर छापे मारे जाएंगे, तो उससे लोग बहुत डर गए, पैनिक में आ गए। भाई इस हुकूमत को कोई पता नहीं है, कुछ भी एक्शन ले सकती है। तब लोग हमारे पास फोर्स से नहीं आ रहे, ज़ाहिर हमारे पास है, इनको डेटा देना पड़ता है। अब वो बाहर ढूंढ रहे हैं जो उनसे बस बगैर आउट ऑफ बुक उनसे खरीद ले, और वो उसको 5-6 रुपए सस्ते भी देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास आने को तैयार नहीं है, बैंकों में जमा कराने को तैयार नहीं है, वो बार से अपने डीलिंग कर रहे हैं। तो लेकिन ये तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर का हजम है जो आप कह रहे हैं कि इस पर लोगों ने अभी होल्ड किया हुआ है, और इसमें जो कार्रवाइयाँ सर अभी तक हुई हैं, क्योंकि उसमें तो FIA बता रहे हैं कि हमने 2,78,000 डॉलर बरामद किए हैं 7 हफ्तों के दौरान। तो सर ये तो कुछ भी नहीं है, 2,78,000 डॉलर का बरामद हुए हैं, तो उससे इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो ये सही रकम बता रहे हैं FIA, या इस रकम में भी कोई झोल है बोसान साहब? तो जी ये सबसे पहले मैंने आर्मी चीफ से अपील की थी कि क्योंकि 6 सितंबर से पहले जब डॉलर 330 को हो गया, और हमने बताया कि इस वक्त जो ब्लैक माफिया है उनका जरूरत इतनी बढ़ गई है कि वो एक्सचेंज कंपनी के शॉप्स और मार्केटों के बाहर खड़े होकर जो भी क्लाइंट आता है उसको वर्गला के ले जाते हैं और 5-10 रुपये ज्यादा ऑफर करते हैं। तो मैंने बोला अब नहीं, फिर कभी नहीं, अभी भी हमारे अदारों को होश नहीं आया, तो फिर वो कब आएगा? उन्होंने फिर हमारे से रब्ता किया, और हमने उन्होंने बकायदा इसकी फोर्स बनाई, क्रैक डाउन शुरू किया, लोकेशनें जो थी उनसे उनके बकायदा उन्होंने वहाँ की फोटोज ली। मैं कह रहा हूँ तो ये $278,000 ये सर ये सुन के लग रहा है कि बहुत कम है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर $5 to 6 बिलियन टोटल हजम है इसका, तो बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, छोटे जो लोग रास्ते में आ रहे थे जा रहे थे उनको छोटे पकड़े। चले सर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सर, बहुत शुक्रिया बोसान साहब, इंशाल्लाह अगली निशस्त में मजीद तफसील गुफ्तगू। और जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।